بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں امن کا پیغام، اور آج کا اہم موضوع ہے قربانی کس پر واجب ہے اور کس پر واجب نہیں۔ قربانی جب اتنی عظیم الشان عبادت ہے کہ اللہ کے نزدیک قربانی کے دنوں میں سب سے زیادہ محبوب عمل اگر قربانی ہے تو اس کو خوش دلی کے ساتھ کرنا ضروری بھی ہے۔ اور پھر اللہ نے کن لوگوں پر قربانی کو واجب کیا ہے اور کن پر قربانی کو واجب نہیں کیا ہے، اس کا علم ہونا بھی ہمارے لیے ضروری ہے، تاکہ ہم اپنے فریضے کو، اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھا سکیں اور بخوبی ادا کر سکیں۔ دوستو، قربانی ان حضرات پر واجب ہے جن پر اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے۔ زکوٰۃ صاحب نصاب پر فرض ہے، اسی طریقے سے قربانی بھی صاحب نصاب پر ہی واجب ہے، لیکن معمولی سا قربانی کے وجوب میں اور زکوٰۃ کی فرضیت میں معمولی سا فرق ہے، اس کو آپ لوگ اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے۔ قربانی کے لیے مال پر حولان حول ہونا یا مال کا مال نامی ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا، حولان حول اور مال کا مال نامی ہونا؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ اس وقت فرض ہوتی ہے جب کہ انسان کے پاس مال آیا اور اس مال پر سال گزر گیا، اس کو کہتے ہیں حولان حول۔ اور مال کا مال نامی ہونا کیا ہے؟ مال کا مال نامی ہونا یہ ہے کہ وہ مال تجارت ہو یا بڑھنے والا وہ مال ہو۔ مثلا آپ کے پاس میں سونا چاندی ہے، فطری طور پر اس مال کی قیمت بڑھ رہی ہے، اسی طریقے سے مال تجارت آپ نے اپنے پاس میں رکھ چھوڑا ہے، آپ نے سوچا کوئی بھی چیز خریدی میں اس کو بیچوں گا، تجارت کی نیت سے آپ نے اس کو خریدا، لہذا یہ مال نامی ہوا۔ اس کے بالمقابل مال غیر نامی کیا ہوتا ہے؟ جس پر کہ قربانی واجب ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قربانی کے وجوب کے لیے، قربانی کے واجب ہونے کے لیے مال کا مال نامی ہونا یا حولان حول ہونا ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ہے اور اس کو ایام قربانی میں، قربانی کے 3 دن ہیں، 10 ذی الحجہ، 11 اور 12 ایام قربانی کہلاتے ہیں یہ، یعنی قربانی کے دن۔ اس سے ایک دن پہلے یا قربانی کے دن ختم ہونے سے پہلے کسی شخص کے پاس مال آ گیا، مثلا کسی نے اس کو ہدیہ دے دیا، یا اس کو وراثت میں مل گیا، یا کہیں سے اس کے پاس میں وہ مال آ گیا اور وہ اس مال کا مالک ہے، اس مال پر سال نہیں گزرا ہے، یا اس کا یہ مال کوئی تجارت کا مال نہیں ہے، کوئی یہ مال نامی نہیں ہے، لیکن اس شخص پر قربانی واجب ہو جائے گی کیونکہ ایام قربانی میں اس کے پاس میں اتنا مال ہے۔ یہ بہت معمولی سا فرق ہے دوستو، اس کو اچھی طرح سمجھیے۔ اس کی میں ایک دوسری مثال یہ بھی دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس میں اپنی رہائش کے لیے، اپنی سکونت کے لیے اچھا عالی شان مکان ہے، آپ کے پاس رہائشی سامان بھی ہے، گاڑیاں بھی ہیں، اور اپنے پاس مکان بھی ہے۔ اسی کے ساتھ آپ نے ایک اور مکان یا ایک اور پلاٹ خرید رکھا ہے کہ کبھی اپن اس کو بھی بنائیں گے، مکان ہے تو اس کو اپن کرائے سے چلاتے رہیں گے۔ اس مکان کی قیمت یا اس پلاٹ کی قیمت اتنی ہے کہ آپ پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اتنی قیمت کا وہ پلاٹ ہے یا مکان ہے۔ وہ مکان یا پلاٹ مال نامی نہیں کہلائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تجارت کرنی ہے، وہ تو آپ نے اپنی رہائش کے لیے لیا ہے، یا وہ آپ نے ویسے ہی پٹک رکھا ہے، یا اس کو آپ کرائے سے چلائیں گے، اس لیے آپ نے لیا۔ تجارت کی نیت نہیں ہے آپ کی اس میں۔ اب آپ پر اتنا مال نقد کی شکل میں نہیں ہے کہ جس پر کہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، لیکن آپ پر قربانی واجب ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتنی ملکیت کا مال
پراپرٹی کی شکل میں، مکان کی شکل میں یا پلاٹ کی شکل میں آپ کے پاس میں موجود ہے۔ لہذا دوستوں یہ بہت معمولی سا فرق ہے لیکن بہت اہم فرق ہے، اس کو ہم کو سمجھنا چاہیے۔ تو جن لوگوں پر اتنا مال ہو تو ان پر قربانی واجب ہوگی۔ اسی طریقے سے دوستوں قربانی بچے پر واجب نہیں ہوتی۔ اب یہ قربانی واجب ہونے والی میں نے جو بات کہی، تو چاہے یہ ملکیت مردوں کی ہو یا عورتوں کی ہو، اگر مردوں کے پاس مال ہے تو مردوں پر قربانی واجب ہوگی، عورتوں کے پاس مال ہے تو عورتوں پر قربانی واجب ہوگی۔ مثال کے طور پہ مرد تو غریب ہے اور اس کی عورت مالدار ہے۔ وہ کیسے؟ مرد نے اس کو مہر دیا، مہر کی ادائیگی کی، یا اس کو مائکے سے زیور ملا، یا اسی طریقے سے سسرال سے اس کو زیور ملا۔ اب ان شکلوں میں وہ عورت تو مالدار ہے لیکن بیچارہ آدمی غریب ہے، روزانہ کا کمانے والا، گھر کے خرچ پورا کرنے والا۔ تو اب مرد پر قربانی واجب نہیں ہوگی، عورت پر قربانی واجب ہوگی، کیونکہ عورت کی ملکیت میں اتنا مال ہے جس پر کہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے دوستوں مسافر پر قربانی واجب نہیں ہوتی ہے۔ مسافر ہے، اپنے وطن سے نکلا ہوا ہے، اب وہ ایام قربانی میں جو قربانی کے 3 دن ہوتے ہیں اس میں وہ حالت سفر میں ہے، اپنے گھر سے 78 کلومیٹر کی مسافت پر وہ شخص ہے، دور ہے، اور وہ ایام قربانی میں باہر ہے۔ مثال کے طور پر جماعت میں گیا ہوا ہے یا حج پر گیا ہوا ہے، حج کے سفر بھی ہے تو وہ حالت سفر میں ہے، اور حالت سفر میں ہے وہاں مکے میں ایک جگہ جا کر اس نے 15 دن رکنے کی نیت بھی نہیں کی ہے مکے یا مدینے میں، تو وہ مسافر ہے، اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے بچہ ہے، بچے پر جو نابالغ بچے ہوتے ہیں ان پر قربانی واجب نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر ان بچوں پر مال بھی ہو، مثلا کسی نے ان کو مال دے دیا تھا، یا ان کے رشتہ داروں نے، یا کسی بھی طریقے سے ان کے پاس ہدایہ کی شکل میں بچوں کے پاس مال اتنا آ گیا کہ جس پر کہ قربانی واجب ہو سکتی تھی، لیکن پھر بھی بچوں پر احناف کے نزدیک جس مسلک کو حنفی حضرات مانتے ہیں ان لوگوں پر بچوں پر قربانی واجب نہیں ہوتی ہے ان کے نزدیک۔ پاگل پر قربانی واجب نہیں ہے، مجنون پر قربانی واجب نہیں ہے۔ یہ وہ ضروری مسائل تھے کہ جن پر قربانی واجب ہے اور جن پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اسی طرح کے اور مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ سیریز کے طور پر قربانی کے مسائل آپ کے سامنے آتے رہیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔